إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وقال جل في علاه وندخلهم ظلا ظليلا روى البخاري ومسلم عن أبي الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وظل ممدود. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اسی ممبر سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے سایہ کے تعلق سے گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سایہ جو ہے گرمی کے دنوں میں اور سمر میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو دیکھ کر بندہ جہاں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنے رب کو پہچانتا بھی ہے، کیونکہ سایہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں ہم نے کہا تھا کہ آنے والا جو اس جمعہ ہے الحمدللہ جس کو ہم پہنچے ہیں، عرش الہی کے سائے میں مستحق کون ہیں، یہ موضوع انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین، آپ نے اپنی زندگیوں میں یہ سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا. یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن آج جو ہے اس حدیث کو تفصیل سے ہم پیش کرتے ہیں. امت کے مرد تو مرد، عورتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گی. انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ رات کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت کی مثال، ان لوگوں اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، ایسی ہے جنت جس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اکلوہا اس کا کھانا بھی اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا جن کو نہ حیض آئے گا نہ نفاس آئے گا. اور فرمایا ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو ہم جنت کے گھنوں سایوں میں مکمل طور پر داخل کریں گے. معزز حاضرین، ہم نے ایک حدیث پڑھی. حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درخت کے سائے کیسے ہوں گے ایک حدیث سے پتہ لگا سکتے ہیں آپ. اگر میں اس حدیث کی تشریح پوری کروں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، بس جو ہے اشارہ آپ کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے. اس لفظ کو سنیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے مومن کو سنتے ہوئے. کہا جنت میں ایک درخت ہے، اگر اس درخت کے نیچے ایک سوار جو اچھی طرح گھڑ سواری کرتا ہو، جو ہے بہترین جاتا ہو، جس کو سواری کرنا آتا ہے، تیز سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسا ہے کہ سواری کو چلانے کا طریقہ بھی اچھا جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک درخت جس کے نیچے اگر سواری کرنے والا اگر اپنا سفر شروع کرے 100 سال تک بھی جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا.
کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کے بعد یہ سورہ واقعہ کی آیت بیان فرمائی، کہا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، جنت کے درختوں کے سائے جیسے لمبے ہیں، گھنے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے تو مشرق میں سایہ آتا ہے، جنت میں ویسا نہیں ہوگا، سایہ ہمیشہ کا سایہ، ٹھنڈا سایہ، نہ ہٹے گا نہ حرکت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سایہ جنت میں دے گا۔ بعض ابن حبان کی روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو درخت رکھا ہے جس کے نیچے اگر کوئی عمدہ سواری کرنے والا سواری کرتے ہوئے جائے 100 سال تک جائے تو بھی جو ہے سایہ ختم نہیں ہوگا، اس درخت کا نام طوبہ رکھا گیا ہے، جیسا کہ ابن حبان کی اس روایت میں معلوم ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، جنت میں سایہ پھیلا ہوا ہوگا، وہ سمٹے گا نہیں، نہ ہٹے گا، بلکہ آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ جنت میں سورج نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں سورج جب آتا ہے تبھی سایہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ نے جنت میں سورج کو پیدا نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی سو گھنا سایہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے درختوں کو ایسے جھکائے گا، وہ بندوں پر سایہ بھی کرتے رہیں گے اور اس میں پھل ایسے لگتے رہیں گے کہ پھلوں کی وجہ سے پورے درخت انسانوں پر جھک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سایہ دے گا۔ اسی طریقے سے سورہ مرسلات کے آخری میں اللہ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہا اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو سایہ تیار کر رکھا ہے اگر اس کو پانا چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کرو۔ کہا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک تقوی پرست لوگ، خدا پرست لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیار کردہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ معزز حاضرین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر جنت میں سایہ ملے گا، لیکن یہ بات بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کو گرم سایہ ملے گا۔ جیسے جنت میں ٹھنڈا سایہ مومنوں کے لیے ہے، ویسے جہنم میں گرم سایہ ہوں گے۔ جیسے اس گرمی میں آپ چلتے ہوئے کہیں چلے جاؤ، کھڑے رہو پھر بھی گرمی پڑ رہی ہے، گرم سایہ لگ رہا ہے۔ یہ گرم سایہ دنیا میں ہمیں یاد دلاتا ہے اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے کفار و مشرکین رہیں گے، اگر کفر پر ان کی موت ہو جائے گی تو گرم سایہ کا جو ہے استقبال کریں گے یہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، کہا قیامت کے دن جن لوگوں کو لیفٹ میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ کہا گرم ہوا آئے گی، جیسے لو جانتے ہیں چلتی ہے لو، جسے وہ گرم ہوا آئے گی، اور پھر کہا وحمیم، گرم پانی پینے کو ملے گا۔ آج ہم گرمی کے زمانے میں فریج رکھ کے یا مٹکا رکھ کے اس پر جو ہے پانی جو کپڑا لپٹ کے پانی پیتے ہیں، لیکن وہ بات بھی یاد رکھو اگر اللہ کی ہم نے نافرمانی کی قیامت کے دن کافروں کے ساتھ جو ہے توحید پرست گنہگاروں کو بھی گرم پانی پینا پڑے گا۔ وہ گرم پانی بھی کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہی بندہ اٹھانے کے لیے پے گا پورا چہرے کی چمڑی جل جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں اس کا تذکرہ فرمایا، کہا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جیسے ہی وہ گرم پانی پیے گا نا اندر سے آنتڑیاں کٹ جائیں گی، ایسے حال ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا انجام ہے۔ ایک تو گرم ہوا، دوسرا جو ہے گرم پانی، اور سایہ بھی گرم۔ کیا حال ہوگا؟ ہر طرف سے گرمی آئے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ کا فرمایا اور ایسے لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ عرش کے رائٹ سائڈ میں ہوں گے۔ اللہ کے نافرمان بندے جو ہے عرش کے بائیں جانب ہوں گے، کھولتا ہوا پانی، سروں پر آگ، اور سایہ بھی دے گا تو دھوئے کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اور سایہ بھی کیسا ہوگا؟ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کافرو، تم دنیا میں قرآن کو جھٹلاتے تھے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے تھے نا، دنیا میں ہو سکتا ہے سائے کی نعمت مل گئی ہوگی تم کو، ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اس موقع پر ایسے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انطلقوا الی ظل، ایسے سائے کی طرف چلو ذی 3 شعب، جس کے 3 شاخیں ہیں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو وہ ٹھنڈا دے گا بلکہ آگ برسے گی۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ کے ہم نے آخری میں کہا تھا کہ قوم شعیب جب بادل کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی، اس بادل کے نیچے سے انگارے برسے جس کی وجہ سے قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ معزز حاضرین، اگر ہم آگ جلائیں تو اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے، جہنمیوں کا کیا حال ہوگا؟ ہر طرف سے آگ، ہر طرف سے کالا دھواں، ہر طرف سے سایہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، فرمایا ان کے اوپر سے بھی آگ برسے گی، گرم جو ہے سایہ آئے گا، اور کہا وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، نیچے سے بھی گرم بھاپ آئے گی۔ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اے مومنو ان جیسی آیتوں کو پڑھ کر ہوش کے ناخن لو، ڈرو ذرا آخرت کے انجام سے۔ اور کہا یا عبادی فتقون، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ معزز حاضرین، قیامت کے دن سایہ کس کو ملے گا اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں قیامت کا جو مرحلہ ہے بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اس دنیا میں تو بچتے گئے، لوگوں سے چھپ کر گناہ تو کر لیں گے، لیکن قیامت کی رسوائی سے اولو العزم پیغمبر کام جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، کہتے تھے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار قیامت کے دن تو مجھے رسوا مت کر، اس لیے کہ اس دن ملنے والا اتنا انعام جتنا بڑا ہے، اس دن ملنے والا اعزاز جتنا بڑا ہے، رسوائی اور بے عزتی جتنی ہوگی اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے، کسی کے پیر میں چپل بھی نہیں ہوگی، بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ حیا کیسی ہے دیکھو، کہا کیا ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، ننگے رہیں گے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہولنا کی کہ وقت کون دوسرے کا خیال کرے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک آدمی دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ اس دن ہوگا کیا؟ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار المیل۔ آپ نے سنا ہوگا، مقداد ابن اسود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مخلوق سے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج ہم کھڑے ہو کر سورج کتنے لاکھ کلومیٹر دور ہے ہم اس کو گھور نہیں سکتے، تو ذرا تصور کر کے دیکھو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں میل کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد دیکھو کیا کیا بیان کیا، فرمایا 4 گز کی دوری پر ہوگا سورج۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ایک ہاتھ کا اپنا اتنا جو ہے یہ ہوگا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ جو ہے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، یہاں سے کھڑے ہو کر ہم کالا چشمہ لگائے بغیر سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن سورج 1 میل کی مقدار پر ہو جائے گا نا، ہونا تو یہ چاہیے کہ سورج کی اس قربت کی وجہ سے پوری مخلوق مر جائے، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اللہ تبارک اللہ اتنا قریب لا کر کے اپنی مخلوق کی حفاظت کرے گا، اور مومن بندوں کی خاص طور پر حفاظت ہوگی۔ معزز حاضرین، اس دن سورج اگر اتنا دور ہے تو ہم 1 منٹ نہ کر سکتے باہر جا کے، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک دم پورا تاریکی کا ماحول، اور ایک دم پسینہ کہاں تک ہوگا سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کو کان کی لول کی تک جو ہے پسینہ ہوگا۔ ہم ڈوبنے جاتے ہیں، اندر ڈوب گئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً باہر آ جاتے ہیں، وہ کیا حال ہوگا؟ پسینے میں ڈوبنا، کیا کان کی لول کی تک پسینہ ہے تو کیا حال ہوگا؟ اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پورے ڈوب جائیں گے، ذرہ بھی نظر آئیں گے۔ اور فرمایا بعض لوگ گھٹنے تک، بعض لوگ کمر تک، یہ اپنے گناہوں کے حساب سے۔ اور یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا قیامت کے دن پسینہ لوگوں کو پالے گا
70 गज तक उनको पसीने में डुबोएगा। मुस्लिम की रिवायत है, परेशान होकर लोग अपने मुंह खोलेंगे ताकि वो पसीना अंदर चले जाए और पसीने से नजात पा लें। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर इस क़यामत के दिन सूरज की नज़दीकी ये वह होने वाला पसीना ये अगर उसके बाद होगा क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस दिन अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, परवरदिगार ये पसीने में डूबने से बेहतर है मैं जहन्नम में चले जाऊं। हाल इतना भी होगा, कहेंगे लोग परवरदिगार जरा पसीने से बचाने जहन्नम में भेज दे, हम जाने तैयार है, इतना ही होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहा पसीना यहां तक आएगा। दुनिया में पसीना हम पूछ लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा, नंगे होंगे, पैर में चप्पल भी नहीं होंगे और वहां तक पसीना आएगा तो क्या हाल होगा, जरा सोच कर देखिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ऐसे वक्त में जबकि हर एक आदमी महशर के मैदान में पसीने में डूबा हुआ होगा, अपनी उम्मत, अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 7 लोग अल्लाह तबारक व तआला इनको पसीने से बचाकर अपने अर्श के साये में जगह देगा। बहुत बड़ा एजाज़ है क़यामत का। क़यामत के दिन जितनी रुसवाई बड़ी है, इज्जत भी बहुत बड़ी है। जैसे हम आपको एक हदीस बताते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी बंदे का गुस्सा है, हालांकि वो गुस्से का इजहार कर सकता है, सामने वाले को मार सकता है और गुस्सा करके अपनी जो है बड़ाई दिखा सकता है, लेकिन फरमाया जो आदमी दुनिया में गुस्से को पी ले तो क्या करेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के सबके सामने उसको बुलाएगा, कहा बंदे जन्नत की जिस हूर से शादी करना हो शादी कर लो। कितना बड़ा इनाम। हम गुस्सा करके अपने सामने वाले पर थोड़ी देर के लिए अपना मकाम बढ़ा सकते हैं, लेकिन क़यामत में अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नत की जिस हूर से शादी करना हो शादी कर लो। शहीद का क्या दर्जा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत के 70 हूरों से उसकी शादी कराई जाएगी। इतने बड़े एजाज से अल्लाह तबारक व तआला नवाजेगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, क़यामत के दिन अल्लाह का साया है या अर्श का साया है, इस बारे में उलमा के दरमियान में इख्तलाफ है। सही बात तो ये है अल्लाह का साया नहीं है, अल्लाह के अर्श का साया है। जैसा कि सईद इब्न मंसूर की सुनन में आया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लि अर्शिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साये में 7 किस्म के लोगों को जगह देगा। और ये भी फरमा दिया यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह ताला के अर्श के अलावा कहीं और साया नहीं मिलेगा, कोई सैलाब नहीं मिलेगा, कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, जहां तक आपकी निगाह जाएगी बस कोई थाम नजर नहीं आएगा, बस पूरी जमीन मुकम्मल साफ चटियल मैदान की तरह हो जाएगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह ताला के अर्श के बारे में क्या जानते हैं आप? जैसे हम इस कायनात में आसमान को देखते हैं तो आसमान कितना बड़ा नजर आता है। इस दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज को अगर पैदा किया तो उसका अर्श है। फरमाया इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने, अर्श इतनी बड़ी मखलूक है जिसकी बड़ाई का अंदाजा सिर्फ रब्बुल आलमीन कर सकता है। जब अर्श इतना बड़ा है जिसकी बड़ाई का अंदाजा अल्लाह तबारक व तआला को है, उस अर्श के नीचे जगह पाना क़यामत के दिन कितने बड़े एजाज की बात होगी। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला कई जगह कहता है वहुवल अर्शुल अर्शिल मजीद, अल्लाह का अर्श बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है हम नहीं जानते। उस दिन साया पाने वाले लोग, उसके नीचे साया पाने वाले लोग कितने जो है खुश नसीब होंगे। अब देखिए वक्त भी आगे बढ़ रहा है, हम अपने खुतबे को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात आपके सामने बयान करते हैं। क़यामत के दिन अगर हम और आप अर्श का साया पाना चाहते हैं तो हमें 8 चीजों को अपनाना होगा। ये चीजों को रखकर गर्मी के जमाने में अल्लाह से हर नमाज में दुआ करो, अल्लाह से कहो रब क़यामत के दिन हौलनाके से हमें बचा ले क़यामत के दिन पसीने में डूबने से। तेरे अर्श के साये में जगह देने वाली जो 8 चीजें हैं, उन 8 चीजों को मुझे अंजाम देने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। सबसे पहला कौन? अर्श के साये में जगह पाने वाला, दुनिया में इंसाफ करने वाला बादशाह। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमामुन आदिल, जो दुनिया में ओहदा पाता है, बड़ा बनता है, अपने मातहतों के साथ अगर वो इंसाफ करता है तो क़यामत के दिन अर्श के साये में जगह पाएगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये क्यों बयान फरमाया इंसाफ करने वाला बादशाह क़यामत के दिन जो है अर्श के साये में जगह पाएगा? आप ये अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। दुनिया में इंसान को जब भी ओहदा मिलता है दूसरों पर जुल्म करता है, यह होता ही है।
اگر میں مسجد کا بڑا بن جاؤں اپنے ماتحتوں پر ظلم کروں گا، اگر میں کسی دکان کا مالک ہوں تو اپنے ماتحتوں پر ظلم کروں گا، لیکن یہ بندہ جب اسے اللہ نے عہدہ دیا، جب اسے بادشاہ بنایا، وہ ظلم نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ انصاف کا معاملہ کرنے کے نتیجے میں پوری سلطنت خوش رہی، پوری رعایا اس سے خوش رہی، وہاں حکومت بھی اچھی طرح رہی۔ کتنے خوش نصیب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کتنے خوش نصیب تھے حضرت عمر، کتنے خوش نصیب تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے دنیا میں انصاف کا بول بالا کیا یہی وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کو جنت میں جگہ دے گا ہی، لیکن اللہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ اس عرش کے سائے میں ابو بکر بھی ہوں گے انشاءاللہ، اس عرش کے سائے میں عمر بھی ہوں گے، اور اس عرش کے سائے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوں گے۔ معزز حاضرین، انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک آدمی کا حق اس کو دے دینا چاہیے۔ بات جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، وقت کم ہے، ہم اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے اپنے مزدور کے ساتھ کیا کیا؟ انصاف کا معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار سے چٹان کا منہ ہٹا کر ان کو نجات دلوائی۔ معزز حاضرین، یہ عدل و انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو، انصاف کرنے کا بادشاہ کا مطلب کوئی بادشاہ ہی نہیں، دنیا کا ہر ذمہ دار۔ اگر میں استاد ہوں، اپنے طلباء کے ساتھ انصاف کروں گا، اللہ تعالیٰ ایسے استاد کو عرش کا سایہ میں جگہ دے گا۔ اگر کوئی دکان کا باس ہے، اگر وہ اپنے ماتحتوں سے انصاف کرتا ہے، ان کی تنخواہ نہیں کاٹتا، ان کا پورا حق ادا کرتا ہے، ایسے انصاف پسند لوگ بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے انصاف پسندوں کی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن انصاف کرنے والے، قیامت کے دن انصاف کرنے والے کہاں ہوں گے؟ عرش کے دائیں جانب ممبروں کے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں دیکھا وہ انصاف کرتے تھے۔ معزز حاضرین، زمین میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، عدل و انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر باپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، ایسا باپ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، سنو، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بازو بھی بیٹھے ہوئے، ایک صحابی، لڑکا آیا تو صحابی نے بوسہ دیا، لڑکی آئی تو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے تم نے انصاف نہیں کیا۔ ایک بچے کو بوسہ دینا، دوسرے بچی کو چھوڑ دینا، یہ انصاف نہیں ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں میں سے ایک کو باغ دیتا ہوں، دوسرے بچوں کو محروم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے ظلم پر میں گواہی نہیں دیتا۔ یاد رکھو، انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مثال بیان کرتے ہیں، یہ مثال شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے دو بیویاں، غور سے سنو یہ واقعہ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یہ صحابی، ان کے دو بیویاں، اور دونوں کا انتقال طاعون پلیگ کی بیماری میں ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بیویوں کے مر جانے کے بعد دفن کرنے میں انصاف سے کام لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مثال دور دور سے نہیں دے سکتے آپ۔ دونوں بیوی کا انتقال ہوا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے قرآن اندازی کی، کلکل جسے بولتے تمل میں، سب سے پہلے کس کا نام آئے گا میں اس کو دفن کروں گا۔ معاذ پوچھنے لگے ان دونوں میں سے کس کو قرآن یاد ہے سب سے پہلے میں اس کو قبر میں رکھوں، کس کو حدیث یاد ہے میں اس کو سب سے پہلے قبر میں رکھوں۔ معلوم یہ ہوا صحابہ کرام بیوی مر جاتی، لیکن بیویاں مر جاتی لیکن پھر بھی اللہ جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مکمل طور پر ان سے انصاف سے کام لیتے تھے۔ یاد رکھو، انصاف کرو گے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اگر ظلم کرو گے یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر آئے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پانے والا دوسرا آدمی وہ ہوگا، نوجوانوں غور سے سنو، جس جوان آدمی نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں آئے گا۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا جوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرے تو عرش کے سائے میں جگہ پائے گا؟ اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ جوانی بھٹکنے کا مرحلہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایسے حالت میں اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر کے اپنے نفس کو نوجوان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دیتا ہے، مسجد کو آتا ہے، اطاعت کرتا ہے، گناہوں پر روتا
ہوتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ معزز حاضرین، دیکھیے جوان کے اندر جو دو جنگیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ اپنے خواہشات سے جنگ کرتا ہے، دوسرا جنگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مکمل طور پر یہ آ جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا وہ نوجوان جس نے تھوڑی دیر عبادت کر لی پھر برائیوں میں لگ گیا، ایسا نوجوان جنت عرش کے سائے میں نہیں آئے گا۔ کہاں تک؟ مرتے دم تک اسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر رہے، ایسا جوان قیامت کے دن مکمل طور پر عرش کے سائے میں آئے گا۔ معزز حاضرین، صرف عبادت کرنے والا نہیں، اگر آج کے اس زمانے میں اس حدیث کی تشریح اگر میں ایسے کروں، اگر کوئی نوجوان فلم دیکھنے کے بجائے نماز کے لیے مسجد میں آ گیا، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ نوجوان جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، ایسا نوجوان میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ معزز حاضرین، درس قرآن ہو رہا ہے مسجد میں، آپ بیٹھے ہیں، ایسا نوجوان بھی عرش کے سائے میں آئے گا۔ درس حدیث ہو رہا ہے، خطبے کو غور سے سن رہے ہیں، آپ دین سے محبت ہے، علماء کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے نوجوان میں قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے تیسرا آدمی عرش کے سائے میں کون جگہ پائے گا؟ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں آتے ہی مسجد سے کب نکلیں گے، ہمارے دلوں کی حالت یہ ہے۔ اپنے دلوں میں مسجدوں کی محبت کو پیدا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے حضرت حسن کو، حسین کو، امامہ بنت زینب کو مسجد میں کیوں لاتے تھے؟ ان کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے، ان کے اندر مسجد کی محبت کرنے پیدا لاتے تھے۔ مسجد سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا اور مسجد سے جانے کا وقت ہو جائے تو وہ ویسے تڑپ جائے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر تڑپایا جاتا ہے۔ کیا آج یہ کیفیت ہمارے دلوں میں ہے؟ تو فرمایا اگر کہیں بھی جائے وہ بندہ مسجد سے محبت کرنے والا، سمجھو میرے دل میں مسجد کی محبت ہے، جیسے ہی میں بازار نکلا میرا دل یہ کہتا ہے کہ فوراً میں مسجد کی طرف آ جاؤں۔ ایسے اپنے دل میں مسجد کی محبت رکھنے والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو مؤذن 5 مرتبہ اذان آ کر دیتا ہے وہ مؤذن بھی قیامت کی طرح عرش کے سائے میں ہو سکتا ہے۔ جو امام تنخواہ لینے کی نیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو نماز پڑھانے کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، اگر وہ بھی آ سکتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، مساجد سے اپنے دلوں کی محبت کو پیدا کرو۔ دیکھو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، 40 لوگوں کو مارا گیا تو سارے مسلمانوں نے کیسے اس کو سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر کیسے بھلائیاں پیدا کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا پوری نیوزی لینڈ کے مسلمان ایک پورے میدان میں جمع ہو گئے، خطبہ ہوا اور خطبے کے آخری میں مرنے والے مسلمانوں کے حق میں مکمل طور پر دعا بھی کی گئی، اور مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، نیوزی لینڈ کے سارے غیر مسلم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تاریکیوں میں اجالا پیدا کرتا ہے، شر کے اندر خیر کا پہلو کیسا پیدا کرتا ہے۔ مساجد سے ہماری محبت ہونا چاہیے، ہماری کیفیت ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد سے نکلے دوبارہ ہم کب مسجد کو آئیں گے، نماز میں آ کر انتظار میں بیٹھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں رفع درجات کا ذریعہ بتایا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والا چوتھا خوش نصیب وہ ہوگا، کون ہوگا؟ جن 2 مسلمانوں نے اللہ کی خاطر محبت کی ہوگی، اسی پر جمے رہے اور اسی سے الگ ہو گئے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے اور آپ کے دوستی کا معیار کیا ہے؟ ہم رنگ کو دیکھ کر دوستی کرتے، پیسے کو دیکھ کر دوستی کرتے، شرارت کو دیکھ کر دوستی کرتے، زبان کو دیکھ کر دوستی کرتے۔ دوستی کرو تو اللہ کی خاطر کرو۔ کیسے؟ میں اپنے دوست بیٹھا ہوں، اگر وہ میرا دوست اذان ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا تو اسے بولنا، دیکھو میری اور تمہاری دوستی اللہ کی خاطر تھی، اب چونکہ تم نماز نہیں پڑھ رہے اسی لیے میں تمہارے سے اپنے تعلق کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر محبت کرو اور اللہ کی خاطر الگ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ صَارَ عَامَّةُ مُوَاخَاةِ النَّاسِ الْيَوْمَ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، یہ آج سے 1400 سال پہلے ابن عباس نے کہا لوگ تو دنیاوی معاملات کو دیکھ کر دوستی کرتے ہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے جب بیان فرمائی، اگر آج کا زمانہ ہے تو ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی خاطر محبت
محبت کرو اسی پر جم جاؤ اور اللہ کی خاطر جو ہے مکمل طور پر دشمنی بھی کرو۔ معزز حاضرین، صحابہ کی دوستی دیکھو کیسے تھی۔ صحابہ کی دوستی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے تھے، صحابہ بولتے تعال اجلس بنا نؤمن ساعتن، ایک صحابی سے کہتے ذرا بیٹھو نا، ہم ایک دوسرے سے مل کر آج آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ ہیں علقمہ رضی اللہ عنہ، شام کے سفر پہ جاتے ہیں، جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں پروردگار جب میں وہاں جاؤں گا نا تو میرے لیے عمدہ دوست مجھے لکھ دے۔ جانے سے پہلے اچھے دوست کی دعا کر کے جاتے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ علقمہ کہتے ہیں جیسے ہیں میں شام پہنچا تو وہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا دوست مجھے ملا۔ معزز حاضرین، اللہ کی خاطر اگر دوستی کریں گے، دشمنی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس طریقے سے آج کے خطبے کا سمجھیے محور اور اہم چیز یہی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا پانچواں خوش نصیب کون ہوگا؟ دیکھو ایک ایسا آدمی، نوجوانوں غور سے سنو، ایک ایسا آدمی جس کو یہ خوبصورت عورت نے برائی کرنے کے لیے بلایا، جس کو ایک عہدہ رکھنے والی، پوسٹ رکھنے والی، منصب رکھنے والی عورت نے بلایا، اس نوجوان نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ کیا ایسے نوجوان بھی آج ہیں؟ عورت مرد کے لیے برائی کے لیے دروازہ کھول رہی ہے، مرد عورت کے لیے برائی کا دروازہ کھول رہی ہے۔ اگر ہم نے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہہ کر اس عورت کو چھوڑ دیا، مرد نے عورت کو چھوڑا، عورت نے مرد کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے پاک دامن کو ہم قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ معزز حاضرین، دیکھو ڈر جو ہوتا ہے نا صرف دل میں نہیں ہوتا، ڈر اپنے زبان سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایک خوبصورت عورت بلائی، ایک عہدے والی عورت بلائی، یہ خاموش جا سکتا تھا لیکن اس نے اپنی زبان سے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے نوجوان بھی آج ہیں الحمدللہ امت میں، جس کی وجہ سے یہ دنیا مکمل طور پر قائم ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو رمضان آتا ہے ایسے گزر جاتا ہے، سورہ یوسف آپ نے کتنے مرتبہ پڑھے ہوگا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو یہ کنویں سے لے کر مصر کے بازار میں بیچا گیا تو مصر کا بادشاہ اس کو خرید لیا۔ بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف فرشتے انسان کو دیکھ کر وہ مکمل طور پر برائی میں پڑ گئی، دروازے بند کرنے آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے زبان سے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہی ہونا چاہیے۔ یہ یوسف کے یہ جملے کیا امت کے نوجوانوں کے کانوں کو نہیں پھاڑتے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور جب جیل میں ڈالا گیا تو یوسف نے اپنی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا پروردگار یہ عورتوں کے فتنے سے مجھے جیل کی سلاخیں پسند ہیں۔ دیکھو پاک دامنی ایسے ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جب فوراً جیسے کرتا ہے چور کی بمڑی، سب سے پہلے اس عورت نے یوسف کو پکڑنے کی کوشش کی، سامنے سے پکڑا تو جو ہے فوراً بھاگ گئے، پیچھے سے قمیص پھٹی، فوراً جا کر اپنے شوہر کے پاس بول دیا۔ شوہر بھی بڑا انصاف پسند تھا، کیا کہا؟ اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار، پیچھے سے پھٹی ہو تم گنہگار۔ جب دیکھی گئی تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، حضرت یوسف سے کہا اے یوسف تم گنہگار نہیں ہو بلکہ اے بیوی تو گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ۔ تو حضرت یوسف کے قصے کو پڑھو، اگر کوئی بھی عورت اگر نوجوان کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، چاٹنگ کرتی ہے، کسی جگہ پارک میں بلاتی ہے، یوسف کے اس قصے کو یاد کر کے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طریقے سے امت کی عورتوں کو دیکھو، حضرت مریم کا ایمان کیسے، حضرت مریم علیہ السلام یہ دنیا کی باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی جو ماں تھی ان کا نام حنا تھا، انہوں نے نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حنا کو بیٹا کے بجائے بیٹی دی، مریم اتنی پاک دامن عورت جب بیت المقدس کے جو ہے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کے طور پر بغیر سیزن کے پھل دیتا تھا۔ اسی طرح مریم ایک دن بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت جبرائیل آ گئے، جبرائیل آ کر کھڑے ہو گئے، مریم نے کیا کہا؟ بڑی پاک دامن عورت کیا کہنے لگی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، بولنے لگے اے بندے اللہ کے، اگر تیرے اندر تقوی ہے میں تجھے رحمان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میرے سے دور چلے جاؤ۔
یہ حضرت مریم کا ایمان ہے۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ اے مریم اللہ سے مت ڈرو میرے سے، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، تمہیں پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں۔ امت کے نوجوانوں کو حضرت یوسف کا قصہ پڑھنا چاہیے، عورتوں کو مریم کا قصہ پڑھ کے مکمل طور پر پاک دامن بننے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ ایک جملہ بولتے ہیں آپ سنو، جو لڑکی اور لڑکیاں شادی ہونے سے پہلے لو کرتے ہیں یا گرل فرینڈ بائی فرینڈ کو پکڑ کے پارکوں میں جا کر درختوں کے نیچے سائے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اس وقت میں عرش کے سائے کو یاد کر لے تو یہ برائی چھوڑ دے گا۔ اگر اس عرش سائے میں بیٹھ کر وہ باتیں کر رہا ہے، یاد رکھو بغیر توبے کے مر جائیں عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، لڑکی لڑکے کو یہ کر رہی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ امت کے نوجوان لڑکے کو اور لڑکے کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ معزز حاضرین، یہ بہت بڑی یہ ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین ایک بات ہے، چھٹا، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جس کو جگہ ملے گی، یہ ایسا آدمی جس نے دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہے۔ خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا سب کے سامنے دو، لیکن صدقہ دو تو چھپا کر دو، چھپا کر دو، کسی کو معلوم نہ ہو، مجھے خود معلوم نہ ہو، میرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ صدقہ دے کر میں اپنی بیوی کو نہ بولوں، بچوں کو نہ بولوں، چھپا کے دو صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا آدمی جس نے اپنے دائیں ہاتھ صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ صدقہ کہاں گیا۔ معزز حاضرین، چھپا کر صدقہ دینے کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ نے فرمایا چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے چھپا کر دینے والا صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ دو فائدے سنو اور آگے بڑھو، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ چھپا کر دینے والا صدقہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بڑی قوت اور بڑا انقلاب ہے، اس کے اندر اخلاص آتی ہے، اخلاص آتا ہے۔ اگر میں اللہ کے راستے میں چھپ چھپا کر صدقہ دوں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، ریاکاری ہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، چھپا کر صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ جس کو دے رہے ہیں آپ، اس کو شرمندگی سے چھپا سکتے ہیں آپ۔ اگر سب کے سامنے اگر کسی نے آپ کو مال دیا، آپ کے اندر تو غرور آئے گا ہی، لیکن لینے والا بھی شرمائے گا، کیوں لے رہا ہوں میں؟ تو لہذا لینے والے کو بھی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، سنو، حضرت علی ابن حسین، یہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انتقال ہو گیا، تو جب نہلانے لگے تو پیٹھ کی طرف میت کو الٹایا گیا، کالا نشان تھا، کالا نشان تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے یہ ان کا کالا نشان؟ ان کے بیوی کو بلا کر پوچھا گیا یہ کیا نشان ہے تمہارے شوہر کے اس پیٹھ پر؟ کیا کہنے لگی؟ علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ہمارے شوہر ایسے تھے رات کے اندھیرے میں ریشن کے موٹے اٹھاتے تھے اپنے پیٹھ پر، اپنے پیٹھ پر موٹے اٹھا کر ہر ایک آدمی کے گھر کے دروازے پر رکھ کر آ جاتے تھے، نہ گھر والوں کو معلوم ہوتا اور نہ کسی کو پتا ہوتا۔ ایسا ہونا چاہیے صدقہ معزز حاضرین۔ اسی طریقے سے معلوم ہوا جو چھپا کر صدقہ دیا جاتا ہے اس میں جو ہے دل کے کینے اور کپٹ کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والا اور ایک آدمی وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا ہوگا۔ اس درجے تک پہنچنا تو شاید ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں تو مکمل طور پر یہ ہو سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایک تو یہ ہے دل کا رونا، دوسرا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا۔ کیا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی اتنا ڈر ہے اور خشیت ہے کہ ہم اکیلے کبھی بیٹھے تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں محبت میں جو ہے اپنے آنکھوں سے آنسو آ جائیں؟ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے جب ان سے کہا جاتا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اگر وہ اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو لیے ہوئے ہوتے وہ ہاتھ میں لرزہ ہو کر نیچے گر جاتی۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں دنیا میں مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ غور سے سنو یہ جملہ، دنیا میں مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا میں سب سے مسکین وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا، جس نے اپنی اللہ کی محبت کا مزہ جس نے اپنی زندگی میں نہیں چکھا ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کا مسکین وہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا ایک دن میں کتنا ذکر کرتے؟ تو کیا کہتے؟ میں اپنے ایک دن میں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں۔
اسی طریقے سے وہ بولتے میں اپنی انگلیوں سے ذکر کرتا، اگر انگلیاں غلطی نہ کریں تو میں اپنی زندگی میں ایک دن میں اللہ اکبر الحمدللہ 1000 مرتبہ کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن میں 12000 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ یہ ابو مسلم الخولانی ہیں، یہ دیکھو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے مکتب میں، بچوں کو بولتے بچوں اللہ کا ذکر کرو، میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اتنا کرو اگرچہ دنیا والے تم کو دیوانہ کہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو معلوم ہوا اگر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے، اس کی محبت میں، اس کی جنت کو یاد کر کے، اس کی محبت کو یاد کر کے، اس کی انعامات کو اپنے اوپر یاد کر کے، اس کی جہنم سے ڈر کے، عذاب سے ڈر کے اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، ایسا آدمی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عرش کے سائے میں مکمل طور پر جگہ پائے گا۔ یہ تو اس 7 ایک حدیث میں ہیں۔ 8واں یہ بھی غور سے سن لو، قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس نے دوسروں کو قرض دیا ہوگا، قرض واپس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا وہ دیر سے واپس کر رہا ہے، یا قرض دینے والا لینے والے کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا قرض دار جس نے قرض دیا یا اس کو معاف کر دیا یا اس کو مہلت دیا یا مکمل طور پر اس کو جو ہے ایسی مہلت دیا، اس سے کہہ دیا جب تمہیں طاقت ہو دو، تو فرمایا ایسا قرض دینے والا بھی قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ معزز حاضرین، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، جو آدمی دنیا میں اپنے قرض لینے والے کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ یہاں کیا ہے؟ قرض دے رہا ہے، جو آدمی لے رہا ہے اس کو اپنے وجود سے سایہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ تجھے جگہ دوں گا۔ اور معزز حاضرین، قرض دار ہے، میں قرض دے رہا ہوں، ایک آدمی لے رہا ہے تو دینے والا لینے والے سے کہہ رہا ہے ہونا ہو تو دو، اگر تمہیں طاقت نہیں تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ فرمایا جو دنیا میں اپنے مومن بندوں سے تکلیف کو دور کرے گا، قیامت کے دن ہولناکیوں کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے کی تکلیف کو مکمل طور پر دور کرے گا۔ بہرحال خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہوا، قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے ڈوبا ہوا ہوگا، کس میں؟ پسینے میں۔ اگر ہم قیامت کے دن ہر طرح کی ہولناکیوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اس کا قیامت کے دن اعزاز پانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کرنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھو، جیسے یہ 8 آدمی مردوں میں سے عورتوں میں سے ہوں گے، قیامت کے دن عرش کا مکمل طور پر جگہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، جنت کے درختوں کا سایہ الگ ہے اور عرش کا سایہ الگ ہے۔ بعض لوگ دونوں کو ایک سمجھ جاتے ہیں۔ اور آخر میں 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں ہے، یہ بات تو پکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور اس کا سایہ نہیں ہے۔ دوسری بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ اس بارے میں